نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 دسمبر درس فضل الحدیث نمبر 339۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے افحکم الجاہلیت یبغون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیا تم جاہلیت کی طرز پر زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ حضرت بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کی ہمیں یہودیوں کی کچھ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے، کیا ان میں سے کچھ کو ہم لکھ لیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم بھی گمراہی کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو جیسے یہود و نصارہ اپنی کتاب چھوڑ کر گہرے گڑھے میں گر گئے تھے؟ میں تمہارے پاس وہ شریعت لایا ہوں جو مانند آفتاب روشن ہے، جو درخشندہ اور مانند آفتاب صاف و شفاف ہے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری ہی پیروی کرنا پڑتی۔ تاریخ انسانیت پر نظر ڈالیے، یہ انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عام مخلوق میں سے اشرف و افضل بنایا، خواہشات نفس کا غلام بن کر اپنا تمام شرف و کمال اور عزت و وقار کھو بیٹھتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر اس کے احکام کی پیروی کرے تو رتبہ میں فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اور اگر وہ نفس کا غلام بن جائے تو پھر حیوانوں اور چپائوں سے بھی بدتر ہے۔ اس کے اچھے برے اعمال ہی اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں۔ اس کے اعمال حسنہ اسے اوج ثریا تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کی بد اخلاقیاں سے اسے قہر مذلت میں گرا دیتی ہیں۔ جب اس کی زبان سچائی اور راست بازی سے آشنا رہتی ہے تو وہاں سے نکلا ہوا ہر لفظ وزن با وزن ہو جاتا ہے اور ان کی کامیابی کا سامان بنتا ہے۔ اور جب یہی گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا بد کلامی، فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے پراگندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان خود بخود بن جاتا ہے۔ سینے میں دھڑکتا ہوا یہ مضغہ جسے دل کہتے ہیں، جب نور ہدایت سے روشن ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی عظمت و کبریائی سماتی ہے اور وہ اس کے بندوں کے لیے سراپا خیر بن جاتا ہے۔ اور جب اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ انسان کو کفر و شرک کی طرف دھکیلتا ہے، اور اس سے حسد، بغض، کینہ اور نفرت ایسی برائیوں کا صدور اس کے سینے سے ہوتا ہے۔ انسان تعلیم و تربیت سے کسی نمونہ اور آئیڈیل کی زندگی سے سیکھنا اور عمل کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ مختلف ادوار میں انہی انسانوں میں سے نیک دل اور پاکیزہ ہستیوں کو منتخب فرماتا رہا۔ یہ انبیاء و مرسلین ہوتے رہے، یہ صالحین امت ہوتے رہے جو نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر نہ صرف خود چلتے بلکہ اس پر چلنے کی دوسروں کو بھی نصیحت کرتے۔ پاک بعد انسانوں کی یہ جماعت انبیاء اور رسل کہلائی۔ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہر بستی اور ہر ملک میں اب پیغام حق سنانے والے تشریف لاتے رہے اور بولے بٹکے انسانوں کے لیے روشنی کا سامان فراہم کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا آخری پیغام تھا۔ آپ نبی بھی آخری، آپ رسول بھی آخری، آپ جو قرآن پاک لے کر آئے وہ بھی آخری کتاب، اور یہ آپ کی امت بھی آخری۔ اب اس کے ہوتے ہوئے نہ تو ہمیں یہود کی کتابوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نصارہ کی کتابوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی اور مذہب پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سننے کی، نہ سمجھنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ بھالنے کی، نہ ان میں سے اچھا خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، کوئی مجھے کہے کہ یہ فلاں کتاب کو ذرا پڑھ کر دیکھے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے لیے قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے۔ اگر میں نے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھوں، اگر میرے پاس وقت ہے تو میں قرآن کے الفاظ پڑھوں، قرآن کے ترجمے کو پڑھوں، قرآن کی تشریح کو پڑھوں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوں، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوں، اور اپنے ہی اسلاف کی باتوں کو پڑھوں۔ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو فضول اپنا وقت کو ضائع کرتا رہتا ہوں، میں تو گھومتا رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہوں۔ اصل وقت کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا رہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کام کرتا رہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کام کرتا رہے۔ اصل سربلندی کیا ہے؟ حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، اسوہ حسنہ، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ یہی تو کامیابی ہے۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو بالکل ہی پھینک ہی دیا، نتیجہ پھر دیکھ لیں گے ہمارا کیا عالم ہے۔
درس قرآن کو اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ دن خدا نے ہمیں دکھلایا نہ ہوتا۔ جب تک ہم قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے، دنیا کے اوپر ہم سینکڑوں سال مسلسل حکومتیں کرتے رہے، جب قرآن کو چھوڑا، جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، جب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، تو پھر دیکھ لیں ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں، یہود اور نصارہ کا تازیانہ ہمارے پیچھے پیچھے برس رہا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے اندر کوئی اتفاق نہیں، کوئی اتحاد نہیں۔ یہود اور نصارہ معیشت کے اوپر ان کا کنٹرول، معاش کے اوپر ان کا کنٹرول، سیاست کے اوپر ان کا کنٹرول، اور بہت ساری تہذیبوں کے اوپر ان کا کنٹرول آ چکا ہے، اور وہ ہمیں اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم انہی کے مزاج کے مطابق ڈال رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے قرآن کو کھول کر تو پڑھو، قرآن تمہیں کیا کہتا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر پڑھو کہ حدیث تمہاری کس طرح رہنمائی کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو کھول کر تو دیکھو کہ وہ حیات طیبہ ہمیں کس انداز سے راستہ دکھاتی ہے، ہم نے کیسے اپنے راستوں کو بلا بیٹھے ہیں، کیسے اپنے وہ طریقے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے تھے، ہم ان طریقوں کو بالکل ہی فراموش کر چکے ہیں۔ جب ہم نے یہ کچھ کرنا ہے تو پھر ہمارے اوپر مسلط تو ہونا ہے۔ اگر آج بھی تسلط سے نکلنا چاہتے ہیں، یہود اور نصارہ کے پنجہ استبداد سے نکلنا چاہتے ہیں، تو واحد حل قرآن اور حدیث کے بالادستی ہے۔ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ آپ ہر میدان میں اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔